بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ آبشر سے خروج نہائی نہیں لگ رہا، کیا کوئی فیس مقرر ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنے مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لبنہ بھٹی کا سوال عمرہ ویزا کے حوالے سے ہے۔ وہ دریافت کرتی ہیں کہ عمرہ ویزا کب تک کھلے گا؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی ہٹانے کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے متعلقہ وزارتیں یومیہ بنیاد پر کرونا وائرس کے کیسز نوٹ کر رہی ہے۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے حکومت اس بارے میں اعلان کر دے گی۔ عمرہ ویزا کھلنے کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کا مصدقہ اطلاع نہیں ہے۔ پاکستان میں موجود سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر کا جائزہ لینے کے بعد عمرہ پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم ابھی تک مملکت میں رہنے والوں کے لیے بھی عمرہ کرنے پر پابندی عائد ہے۔ اس بارے میں جیسے ہی سرکاری طور پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا جائے گا ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیں گے۔ محمد نقشبندی نے سوال کیا ہے، سعودی عرب میں قیام کے دوران میرا اقامہ کفیل نے تجدید نہیں کرایا تھا، جس پر میں ترحیل کے ذریعے فنگر پرنٹس دے کر فائنل ایگزٹ پر پاکستان چلا گیا تھا۔ اب میں کب دوبارہ کسی ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں یا نہیں، میری رہنمائی کی جائے۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو جائے اور کفیل اسے تجدید نہیں کراتا تو قانون کے مطابق متاثرہ شخص کو چاہیے کہ وہ لیبر کورٹ سے رجوع کرے، جہاں اس بارے میں باقاعدہ ادارہ موجود ہے، جہاں معاملات کا جائزہ لینے کے بعد کفیل کو طلب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اقامہ تجدید کرانے کے بعد خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے۔ قانونی طور پر خروج نہائی پر جانے والے پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی، وہ جب چاہے دوسرے ویزے پر مملکت آ سکتا ہے۔ جہاں تک شعبہ ترحیل ڈپوٹیشن سینٹر کے ذریعے لوگ واپس جاتے ہیں، ان پر 3 سے 5 برس تک کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے، تاہم پابندی کی مدت اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس تحقیقاتی افسر پر منحصر ہوتا ہے جس نے تحقیقات کرنے کے بعد رپورٹ مرتب کی ہوگی۔ اگر تحقیقاتی افسر نے اپنی رپورٹ میں پابندی کی مدت درج کی ہے تو سسٹم میں اسی حساب سے پابندی کی مدت فیڈ کی جاتی ہے۔ بشیر احمد نے سوال کیا ہے کہ مستقل طور پر پاکستان جانا چاہتا ہوں، کفیل کا کہنا ہے کہ خروج نہائی نہیں لگ رہا، جوازات کے آبشر سسٹم میں جو میسج آتا ہے اس میں رقم ناکافی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا خروج نہائی کے لیے فیس ادا کرنا ہوتی ہے؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ امیگریشن قانون کے مطابق اقامہ پر موجود غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ اقامہ کارآمد ہو۔ آپ سب سے پہلے اقامہ کی تاریخ چیک کریں، کیونکہ بعض حالات میں اقامہ پر درج ایکسپائری ڈیٹ اور سسٹم میں موجود تاریخ میں معمولی فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اقامہ ایکسپائر ہونے پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اقامہ کارڈ اور جوازات کے سسٹم میں درج ایکسپائری ڈیٹ میں فرق نہیں اور اقامہ بھی کارآمد ہے تو آپ کے کفیل کو چاہیے کہ وہ یا تو جوازات سے رجوع کرے یا اپنے آبشر سسٹم میں ارسال و طلبات کے آپشن استعمال کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرے، کیونکہ بعض اوقات سسٹم میں معلومات فیڈ کرنے کے دوران تاریخ غلط درج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سسٹم بلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جوازات نے آبشر پر رسال و طلبات کی سہولت فراہم کی ہے، جس سے گھر بیٹھے مستفید ہوا جا سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان عراق پہنچ گئے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان جمعرات کو عراق پہنچ گئے ہیں۔ العربیہ نیوز چینل نے یہ اطلاع دی ہے کہ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے سعودی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اس سے قبل عراق کے وزیر داخلہ عثمان الغنیمی نے سعودی عرب کے سفیر عبدالعزیز الشمری سے ملاقات کی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون، دو طرفہ تعلقات، سلامتی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مکہ کا شاہی محل عجائب گھر میں تبدیل۔ مکہ کا الظاہر محل عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔
یہاں تاریخ کے مختلف ادوار کے نوادرات اور تاریخی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق تاریخی ورثے کے ادارے کا کہنا ہے کہ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے 1365 ہجری میں قصر الظاہر تعمیر کرنے کا فرمان جاری کیا تھا۔ محل کی تعمیر میں 7 برس لگے تھے۔ شاہ عبدالعزیز جب بھی مکہ آتے اسی محل میں قیام کیا کرتے تھے۔ یہاں وہ مختلف مسلم ملکوں سے حج پر آنے والے وفود کو ملاقات بھی کیا کرتے تھے۔ قصر الظاہر کو شاہی مہمان خانے کی جانب سے 1378 ہجری میں وزارت تعلیم کے حوالے کیا گیا۔ وزارت نے اسے الظاہر مڈل سکول بنا دیا۔ 1398 ہجری تک یہاں سکول قائم رہا، پھر اسے عجائب گھر اور آثار قدیمہ کے ادارے کے تحویل میں دے دیا گیا۔ اصلاح و مرمت کے بعد محل کو تاریخی عجائب گھر بنا دیا گیا۔ الظاہر محل 2 منزلہ اور متعدد ہالوں پر مشتمل ہے، جن میں سعودی عرب کی تاریخ، مکہ مکرمہ کے آثار قدیمہ، اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار کے تاریخی تحائف سجائے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں سیرت مبارکہ سے متعلق معلومات بھی خوبصورت انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ ممنوع اوقات میں مزدوروں سے کام کرانے پر 1200 چالان۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے ممنوع اوقات میں مزدوروں سے کام لینے کے قانون کی خلاف ورزی پر 1248 چالان کیے گئے۔ قانون کے مطابق موسم گرما میں دوپہر 12 سے پہر 3 بجے تک مزدوروں سے کام کرانے پر پابندی عائد ہے۔ اس ضمن میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں تاکہ قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت نے توجہ دلائی ہے کہ دھوپ میں دوپہر کے وقت ڈیوٹی لینا منع ہے۔ خلاف ورزی پر فی کارکن 3000 ریال جرمانہ مقرر ہے۔ وزارت افرادی قوت نے خراب موسمی حالات میں ضروری احتیاطی تدابیر کے بغیر ڈیوٹی لینے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر بھی فی کارکن 3000 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ دراصل وزارت افرادی قوت کی جانب سے ایسے اداروں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ وزارت کی ٹیمیں مسلسل ممنوع اوقات میں دورہ کرتی ہیں تاکہ خلاف ورزی کرنے والے کو روکا جا سکے۔ کرونا کے 1000 نئے کیسز اور 30 جان کی بازی ہار گئے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس کے کیسوں میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کووڈ-19 کے مصدقہ کیسز کی تعداد 1019 رہی۔ اب تک سعودی عرب میں کرونا کی مجموعی کیسز کی تعداد 3,11,855 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں کووڈ-19 سے 30 افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے مجموعی طور پر اب تک 1310 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 سے صحت یابی کا تناسب بھی بڑھا ہے۔ ایک ہی دن میں 1310 افراد صحت یاب ہونے کے بعد اب تک اس وبائی مرض سے 2,86,255 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر بتایا گیا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا کے 1582 مریضوں کی حالت نازک ہے، جنہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے، جبکہ 21,815 افراد کی مجموعی صورتحال بہتر ہے۔ ان کا علاج مختلف شہروں میں قائم قرنطینہ سینٹرز اور آئسولیشن وارڈز میں جاری ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعرات 27 اگست کو سب سے زیادہ مریض مکہ میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 96 رہی، جبکہ ریاض میں 56، عنیزہ میں 52، مدینہ منورہ میں 50، سبیہ میں 49، جازان میں 46، تبوک میں 44، الحفوف میں 43، ابو عریش 41، جدہ میں 32، بریدہ میں 31، خمیس مشیط میں 30، بلجرشی 21، دمام میں 19، حفر الباطن میں 18، طائف میں 13 افراد میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔